ہے کہ اتنے بڑے بڑے ستارے بھی ہیں جو سورج کے آگے بھی وہ میسو لگتے ہیں, اور ایسی زیادہ ٹریلینز آف گیلیکسیز ہیں. جب نمبر بھی لکھیں تو یہ لائن کے اوپر مجھے 10 زیرو یا 14 زیرو لگانے پڑیں گے, اتنے زیادہ پلانٹس ہیں دنیا کے اندر. والسماء, اور آسمان, رفعها, اس نے اسے بلند کیا. اس نے کس نے؟ الرحمن نے. واپس نام وہیں پہ واپس جا رہا ہے, الرحمن نے اسے بلند کیا. جب کوئی اپنے کام پہ پراؤڈ ہوتا ہے نا, فخر ہوتا ہے اس پہ, آپ اسی کا ذکر بار بار کرتے ہیں. ماں باپ جب بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں یا بہت فخر ہوتا ہے کہ اچھا اس نے کتنے اچھے نمبر لے لیے, یا کسی کی اولاد نیک ہو, یا کوئی اچھی گورنمنٹ کی نوکریاں لگ گئی ہیں, تو بچوں کے سامنے تو ہو سکتا ہے اتنا نہیں کریں گے, لیکن کسی کے گھر جائیں گے تو بچے ہی بچے ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں فخر ہے ان پہ. اللہ تعالیٰ کو اپنی کریشن پہ اتنا ہی فخر ہے. ایسے ہی نہیں ہر 2 منٹ بعد زمین آسمان, سورج چاند ستارے, دن رات, کھانے, بار 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 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مارولز ہیں یہ میرے. کیونکہ میں نے اور آپ نے, وہی بات ہے نا کہ ایک بچہ ہے اس کے لیے ہیرا ہیرا نہیں ہے, کیونکہ اس کو ہیرے کی وقت نہیں پتا. تو میں اور آپ یوں اس کو دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہو گیا. آج صبح ہی میں بس ایسے ہی کمرے سے میں مڑ کے جانے لگی تھی, اور پھر مجھے لگا کہ اچھا آسمان دیکھ لیتے ہیں. میں گئی باہر اور اتنے آرام سے, کبھی کبھی تو بادل موو کر رہے تھے تو اتنی وغیرہ چمک ہے, میں نے دیکھنا شروع کیا ہے. اور سب سے پہلے تو آپ مسکراتے ہیں کہ اللہ کیا کلرز ہیں, وائٹ کلر ہیں, اور کیا جالی ہے, اتنے گھنے بادل نہیں تھے, جالی کی طرح تھے, اور چھوٹے ہوتے ہوئے بڑا پیارا, اور رنگ بھی نیلا پیچھے آسمان کا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نا دن اور رات کے بدلنے کے وقت کا بار بار ذکر کرتے ہیں قرآن میں کہ آسمان کتنے رنگ بدل رہا ہوتا ہے, ڈارک سے لائٹ سے لائٹ سے لائٹ. وہ لڑکیوں کے بھی ہمیں تو تھوڑا سا کم تھا, میں نے دیکھا چاند کو, میں نے کہا واہ رب ایک دن دیکھو سب نے ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ چاند تھوڑا سا کم ہے, سونی تھی نا چاند کی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں, صبح سورج دیکھنے کے چاند دیکھنے کے لیے اوپر گئی الحمد. اور وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا جہان کی عبادتوں اور سجدوں سے زیادہ پیارا ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے اور کوئی آ گیا. آپ جو لوگ مہندی لگاتے ہیں نا, میں نے جب شروع میں مہندی لگانی شروع کی تھی تو آپ نے اپنے ہاتھ پہ لگا لیا تو آپ تو 2 سیکنڈ بعد دیکھ سکتے ہیں. کسی اور کے ہاتھ پہ لگا لیا, بہن بھائی کے, تو آپ اس کو دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ. اپنے ایک پھول بھی کاغذ پہ بنایا ہے تو وہ بھی محبت ہو جاتی ہے نا اپنی تخلیق سے. ماں باپ بچوں سے محبت اس لیے کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ تخلیق ہیں, آپ کی ذات سے نکلیں. تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی تخلیق سے اتنا ہی پیار ہے, مجھ سے اور آپ سے بھی اتنا ہی پیار ہے, اور ہر دوسری تخلیق سے بھی کہ اچھا یہ دیکھو تو صحیح کیا بنایا تمہارا. کیونکہ اس کی وجہ سے ہوگا کیا, جب ہم دیکھیں گے نا دنیا اور پھر جب سجدے میں کہیں گے سبحان ربی اللہ, تو پتہ ہوگا کہ وہ رب ہے کتنا اعلیٰ. اگر دنیا نہیں دیکھی ہوگی تو سجدے میں کہیں گے سبحان ربی اللہ, دل میں چل رہا ہوگا کہ سالن جل رہا ہے, کوئی چولہا آہستہ کرتے, پانی کی ٹنکی بھر گئی ہے. جس نے دیکھ لی ہے دنیا, جو اتنے پیارے پیارے ڈاکیومنٹریز آپ دیکھیں نا پرندوں کے بارے میں, شہد کی مکھی 1 سال اپنے غار میں یا جو بھی اپنا گھر بناتی ہے وہاں اندر چلی جاتی ہے کیونکہ سردی ہو گئی ہے باہر, اور جب تک وہ باہر نہیں آئے گی میں اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے. ہمیں لگتا ہے نا کہ مکھیاں تو بڑا تنگ کرتی ہیں, ان کے بغیر زندگی نہیں ہے, مچھروں کے بغیر زندگی نہیں ہے. یہ سارے بیلنس کریٹ کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. میں اور آپ جب کہتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا پکے گا, اور وہ بڑا مشکل سوال ہے, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ کیا ہوگا کہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہمیں کچھ ہے نہیں بنانے کے لیے. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپشن ضرورت سے زیادہ ہیں, اتنا کچھ ہے بنانے کے لیے, بیچ میں سے کیا چنیں. تو وہ جو اتنا کچھ ہے وہ رب کی قدرت ہے نا, تو وہاں بھی سبحان اللہ بندہ بولے اللہ کیا 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 چیزیں. اور ابھی ہم تو صرف دیسی کلچر میں رہتے ہیں, ہمیں تو صرف اسی طرح کے کھانے پتہ ہیں, باہر جائیں تو کیا کیا کچھ نہیں ہے. والسماء, اور آسمان, رفعها, اس نے بلند کیے, ووضع المیزان, اور آسمان میں توازن قائم کر دیا ہے. ابھی ہمیں یہاں سے بیٹھ کے سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہم دیکھیں گے نہیں کہ گیلیکسیز چل کیسے رہی ہیں. سورج مجھے اور آپ کو لے کے اس وقت میں اور آپ ایک بال کے اوپر ہیں بلو کلر کی, اس بال کے گرد ایک وائٹ بال موو کر رہی ہے, اور وہ دونوں ایک آگ کی گیند کے گرد موو کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. اور وہ جو آگ کی گیند ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہے, وہ بھی مسلسل ایک گول دائرہ کاٹ رہی ہے پوری گیلیکسی کا. میں اور آپ ہیں کہاں؟ 1 منٹ امیجن کریں اپنے دماغ سے, یہاں زمین سے باہر اٹھتے ہیں, زمین ہم نے دیکھی بھی تو ہے نا, وہ گلوب جو ہے, کدھر ہیں اس وقت ہم؟
پوری کائنات میں ہو کیا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار وہی اسی اینگل سے بات کر رہے تھے کہ کیا بڑا نظام کا حصہ ہو تم. سائنس جب دیکھتی ہے نا کہ زمین تھوڑے گیلیکسی سے ہی, صرف ہماری گیلیکسی سے ہی باہر جائیں نا, تو ہمیں ڈاٹ بھی نظر نہیں آتا زمین کا, کہ ڈاٹ بھی نہیں ہے کہ یہاں میں ڈاٹ لگا دوں تو آپ کو نہیں, اور میں آپ نے نہیں دیکھا اور میں آپ سے پوچھوں بتائیں کہاں ڈاٹ لگائے, تو آپ نہیں ڈھونڈ سکتے. ایسی ہی زمین گم جاتی ہے, صرف اپنی گیلیکسی سے باہر گئے ہیں ہم, نظر ہی نہیں آ رہے. تو سائنس کہتی ہے چلو یہ پروف ہے کہ انسان دنیا میں جو مرضی کرے کچھ فرق نہیں پڑتا, اتنے چھوٹے سے تو ہیں ہم. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا بڑا نظام ہے اس نظام کا تمہیں حصہ بنایا, یہی پروف ہے اتنے امپورٹنٹ ہو تم. کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں, پوری کائنات ہی بدل گئی. اب ساری محبت کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں. اب آ گیا حکم. کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے کیوں آسمان میں اتنا توازن قائم کیا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان, تاکہ تم حد سے تجاوز نہ کر جانا. تطغوا کہتے ہیں جب کوئی چیز ابلتی ہے نا اور دیگچے سے باہر آ جاتی ہے, جیسے پانی ابلا ہے, پانی تو نہیں, دودھ آ جاتا ہے باہر, تو اس کو کہتے ہیں تطغوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر اتنا کچھ آگ لگا کے مت رکھنا, ایسے نہ ہو ایک دن تم پھٹو اور پھر ساری دنیا کھا جاؤ. اس لیے جیسے ہی ہم مارجن دینے لگ جاتے ہیں نا لوگوں کو, جیسے ہی عمر بڑھ رہی ہے, نہیں یہ چڑچڑے ہو رہے ہیں عمر کی وجہ سے, جتنے عمر بڑھ رہی ہے اتنے زیادہ غصہ بڑھ رہا ہے. وہ اس لیے عمر کا غصے سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب طائف میں پتھر پڑے ہیں, خون ہی خون ہے, جوتے اور پاؤں چپک گئے ہیں آپس میں اور گر رہے ہیں تو گرنے نہیں دے رہے, اور آ کے وہ 5 لڑکے واپس اٹھا رہے ہیں. اس ٹائم پہ ایک بچہ آیا ہے انگور دینے کے لیے, اور میں اور آپ تو ہم تو سر میں درد ہو تو ہم اپنے, میرا تو بھائی ہے تو میں اس کے اب بھی نہیں بھائی, ابھی خون میں لتھڑے ہوئے ہیں. اور ایک بچہ آیا انگور لے کے اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ نام کیا ہے. اس نے اپنا قبیلے کا بھی نام بتایا تھا. اچھا آپ میرے بھائی یونس کے قبیلے کے ہیں. اخلاق وہاں سے سیکھیں گے ہم. تو عمر تو ان کی بھی ہو گئی ہے, عمر کیا تکلیف میں کتنی ہے. تو ہوتا کیا ہے جب میں اور آپ ساری زندگی اپنے اندر جانے دیتے ہیں نا کہ اس کا بھی تانا اندر گیا, اس کا بھی تانا, اس کی بھی بے رخی, یہ بھی دکھ, یہ بھی دکھ, اور بیٹھ کے کبھی اس کو صاف نہیں کیا, بیٹھ کے کبھی اس کا دھیان نہیں دیا, بیٹھ کے اللہ کے آگے جا کے دل کھولا نہیں کہ یہ ہو گیا یا اللہ. اصل میں دعا یہ ہے, دعا لسٹ نہیں ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ کچھ اور ہی ہوگا. پھر وہ ہوتا ہے سوال. سوال میں اور دعا میں فرق ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سے کہا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوال کرنے والوں کو مت جائے. سوال کرنے کا مطلب ہے کوئی کچھ مانگ رہا ہے آپ سے. دعا کا مطلب ہے پکارنا. دعا کا مطلب ہے یا اللہ. اب آپ نے یا اللہ کہہ دیا, اس کے بعد یا اللہ دیکھیں دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے. جب جا کے اس کو باہر نکال دیں گے نا تو پھر وہ نہیں ہوگا کہ جتنی عمر بڑھ رہی ہے, کبھی کبھی عمر کا تقاضا بھی نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہی وہ بس بھرے ہوئے ہیں اندر سے, جو کچھ ان کے اندر ڈال رہے ہیں وہ اب ان سے سہا نہیں جا رہا, باہر آ رہا ہے غصے کی حالت میں, گالیوں میں. یہ جو ہمیں ہر تھوڑا سا روڈ کے اوپر رمضان میں خاص طور پہ جھگڑے کیوں بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ وہ جو اندر بھر رہے ہیں اس کو کوئی اس کو کہیں جا کے نکال نہیں رہے. تو دعا وہ جگہ تھی کہ آؤ آ کے نکال لو, اپنے اندر سے صاف کر لو. بیلنس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آسمان کو دیکھو تو دیکھو کس قدر بیلنس ہے. چاند اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, سورج اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. میں اور آپ کیا کرتے ہیں, ہم obsessive ہو جاتے ہیں کسی بھی ایک چیز کو لے کے. کوئی ہے جو اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اس کی ساری زندگی بچے بن گئے. اب ان کی اپنی صحت بھی خراب ہو رہی ہے, اپنی ایکسرسائز کا دھیان نہیں رکھ سک رہے, اپنے کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھ سک رہے, امی کو فون نہیں کر سک رہے, شوہر کو توجہ نہیں دے سک رہے. 10 کام بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں اور ایک کام فوکس بن گیا. کسی کا فوکس بن گیا قرآن سیکھنا, کسی کا فوکس بن گیا عبادت کرنا. اب وہ عبادت 24 گھنٹے ہو رہی ہے اور اب اس میں بچے بھی جا رہے ہیں. بچوں کا بھی دھیان نہیں, اپنا بھی دھیان نہیں, کسی کا بھی دھیان نہیں. کوئی ہے جس نے سوشل ورک شروع کیا ہے کہ میں اب دنیا کا خیال رکھوں گا. بالکل رکھیے, اس میں آپ کی صحت خراب نہ ہو, دوسرے انسانوں کی جن کا ماں باپ کا حق ہے, بچوں کا حق ہے, وہ حق خراب نہ ہو. یہ سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ جس سے محبت ہو اس کا نقصان نہ ہونے دیا جائے. اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج میں بتاتا ہوں نقصان سے کیسے بچنا ہے. سب سے پہلا حق میں نے اور آپ نے ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا. اب سوال یہ ہے کہ وہ حق ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ اللہ کا حق کیوں ہے؟ حق
اللہ تعالیٰ اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا جائے، اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا جائے. قرآن پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت اوفینڈ ہوتے ہیں اور بڑا سیریسلی لیتے ہیں اس بات کو جب میں اور آپ مدد کے لیے کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں. جب روڈ پہ کتا نظر آئے تو پہلا خیال آتا ہے کہ اچھا 4 لوگ ہیں کہ نہیں ہیں. پہلا خیال اللہ کا نہیں آتا، وہی شرک ہے. پھر آہستہ آہستہ جب نظر آ جائے نا، جب اللہ انسان کو الاول سمجھ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تکلیف میں پہلے تو میں یاد آنا چاہیے ہوں. یا اللہ آپ ہیں، اب آپ بچا لیں گے، اب وہ چاہے کوئی انسان ہے یا نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ بڑا اس لیے قرآن بار بار کہہ رہے ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. عبادت میں اور پکارنے میں فرق ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تکلیف میں پہلا فون امی کو کیوں کیا، پہلے جان ماز کیوں نہیں بٹھائی. اور مجھ سے بات کرنے کے لیے تو جان ماز بچھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تم برتن دھو رہے ہو تو تم تو وہیں پہلے تو مجھ سے بات کر لو. دوسری پوزیشن نہیں چاہیے اللہ کو. اگر میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو دوسری جگہ رکھا تو پھر اللہ تعالیٰ چلے جائیں گے وہاں سے. دل اللہ کا تخت ہے، وہاں بادشاہت اللہ کی ہوگی، اور وہ بادشاہ بتائے گا کہ وہاں کے باقی مکینوں سے سلوک کیسا کرنا ہے. ماں باپ، بچے، انسان، اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ہاں ان کا خیال رکھنا ہے بھائی. ٹھیک ہے اللہ، پہلی الاول تمہاری زندگی پہ سایہ میرا ہو، میرے نام کا ہو، باقی سب ہو جائے گا. اب مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہماری زندگی میں کیا چھا گیا. اللہ کا حق ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے پیسہ اور تمہاری اپنی جانیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لے آئیں گے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے. شرط محبت ہے. اب کبھی کبھی ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن رابطہ نہیں ہے. I don't know آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ. کبھی کبھی رابطہ نہیں ہوتا. نماز بھی پڑھ لی ہے، قرآن بھی پڑھ لی ہے، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، منہ پہ درود شریف بھی ہے، رابطہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں. اور کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی ایک انسان ہے، اس نے بس ایک لمحے میں بیٹھ کے دھیان سے کہہ دیا یا اللہ آپ ٹھیک ہیں، کیا کر رہے ہیں، دیکھیں میری زندگی میں کتنے کام پڑے گئے یا اللہ پتہ نہیں کیسے حل ہوں گے. یہ جب بات ہوتی ہے نا تو یہ دھیان سے ہوتی ہے. کیونکہ میں جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 دفعہ پڑھ رہی ہوں، اور مجھے مطلب ہی نہیں پتا سبحان اللہ کتنا بڑا جملہ ہے، الحمد للہ کیا بڑا. سوچے تو صحیح، تسبیح کے چند لفظ ہیں ہمارے پاس، اور اصل میں کل نماز ہی یہی ہے. سبحان کی تسبیح کرتے ہیں ہم نماز میں، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، الحمد للہ رب العالمین، اور اللہ اکبر تو بار بار بولتے رہتے ہیں. پوری نماز ہی تسبیح ہے، بس سمجھ آ جائے تو. ورنہ جس ایک سیکنڈ میں، جس ایک منٹ میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دھیان سے بات کر لی ہے نا، یہ اللہ زندگی بڑی پیاری ہے. ضروری تو نہیں ہر ٹائم شکوائی لے کے جائیں گے. کسی دن درد کی پیک پہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ اگر آپ کو جاننے کی یہ قیمت ہے تو قیمت بڑی تھوڑی ہے. وہ نہیں ہے کوئی کہتے ہیں اللہ والا بندہ تھا، بہت اللہ کی عبادت کرتا تھا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ اس کا نام تو جہنمی، یہ تو جہنمی ہے. جبریل علیہ السلام پھر بھی میں اس کی عبادت کی وجہ سے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب آئے اس بندے کے پاس، انہوں نے کہا ہے کہ آپ دن رات رب کی عبادت میں لگے ہوئے، تو آپ کا نام تو اللہ تعالیٰ نے جہنمی رکھا ہے. تو انہوں نے ایسی کہا، انہوں نے کہا شکر ہے لکھا تو ہے. دوبارہ پھر انہوں نے کہا سنا ہے آپ دن رات عبادت کرتے ہیں لیکن شمار آپ کا جہنم میں. وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے جہنم میں لکھا ہے، رب نے لکھا تو ہے. یہ چیز ہے کہ لکھا تو ہے نا، مجھے یاد تو ہے نا، رب نے مجھے یاد تو کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بدل دیا. اور پھر اب نامہ اعمال جب دیکھا گیا تو جنت ایک لفظ. یہ تو رب کی شان. امتحان یہی ہے نا رضا کا، راضی ہو کے نہیں ہو، جس بھی حال میں ہو راضی ہو کے نہیں ہو. تو وہ بس جب شکر بندہ کر لے کہ اللہ راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ شرک نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ محبت کی جائے.
اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس میں جان ہے، جس میں روح ہے، جس میں درد ہے. کبھی کبھی اپنے امی ابو کے ساتھ بیٹھے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور سب آہستہ آہستہ سب اپنی اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کہاں کہاں دیکھا اللہ کو، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، کہاں کہاں خود جان بوجھ کے پھنسوا دیا. یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے ہمیں، یا اللہ یہاں سے تو میں آرام سے بچ کے نکل سکتی تھی، یہ کیا کیا آپ نے. سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے تھے، کہ آپ تو نکل سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روڈ کے بیچ میں پھینکا. وہ پھینکا بھی کسی مقصد سے، پھر نظر بھی آ جاتا ہے. جو اللہ کو جانتا ہے پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں کیوں ڈالا ہے. قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، جیسے اپنے امی ابو کو یاد کرتے ہو، جیسے ان کے قصے سناتے ہو. آپ کی جو جنریشن ہے وہ اب بھی امی ابو کی ہی باتیں کرتی ہے. ہمارے گاؤں میں ایسے ہوتا تھا، کیسی محبت ہوتی ہے اس جملے میں. اور لٹرلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کذکرکم ماں باپ، جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو. ماں باپ کو تو دل سے یاد کیا جاتا ہے، ماں باپ کو تو درد سے یاد کیا جاتا ہے. اگر اور کچھ نہیں تو بس جو ہم سب لکھنا آتا ہو تو اللہ تعالیٰ کو روز ایک خط لکھ دیں. کل کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے تو مناجات کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اور اگر اللہ تعالیٰ کو، اگر ہم نے کوئی روٹین بنا لی ہے نا کہ اچھا رات کو سونے سے پہلے یا کچھ، تو اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں بندے کا کہ اچھا ابھی یہ آئے گا اور یہ بات کرے گا مجھ سے. ہم سے کس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو فکر ہمارے کہے ہوئے جملے کی پرواہ ہی نہیں ہے. ایک دن وہ چھیل رہے ہیں، لہسن چھیل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ، سوچیں تو صحیح، ایک کڑاہی چکن کڑاہی بنانے میں ہمیں لگتا ہے کہ اچھا چلو چکن ہے، اس پہ تو دھیان چلا گیا، تو دھیان وہاں بھی نہیں گیا. 10,000 تو مسالے ڈلے ہیں بیچ میں، کہاں کہاں سے کون کون سے مسالے اللہ تعالیٰ نے بنائے. لہسن، ادرک، پیاز، آئل، کالی مرچ، وہ پتہ نہیں کیا کہ گرم مسالہ کے وہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا تو مجھے نام بھی نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کی شان نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی ادھر؟ یا اللہ یہ کیا ہے. کسی دن مالٹا توڑیں تو صحیح، اور اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں. آج کل میں صبح ہی بلکہ کھجور کھا رہی تھی، اور کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا وہ چھلکا کتنی. اور اللہ تعالیٰ وہ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اوقات یاد آتی ہے اپنی بھی، اپنے سارے جھوٹے خداؤں کی بھی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر کسی چیز پہ ملکیت نہیں رکھتے. تو اللہ کو چھوڑ کے گئے کس کے پاس ہو؟ کوئی برابری کا ہو تو میں بھی کہوں کہ ٹھیک ہے، کہیں کس کے پاس ہو. تو یاد اللہ تعالیٰ پھر ایسے اب اگلی بار میں اور آپ سایہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یاد آئیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. ایک آیت ہے جو مجھے ابھی بھی مطلب سمجھ نہیں آیا، میں پچھلے دنوں سے پڑھی ہوئی ہے اور ابھی تک وہ میرے دماغ میں گھوم رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم ترى کیفا، کیا تم نے دیکھا نہیں، الی ربک، اپنے رب کی طرف. اور آپ کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف، کیف مد الظل، کیسے وہ سایہ پھیلا دیتا ہے. اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ بچپن میں جو کھیل تھا کہ ہوتا ہے نا مقابلے ہوتے ہیں کہ اچھا ابھی سایہ چھوٹے ہو گئے ہیں، اور کبھی بچے تو چیخنے چلانے لگتے ہیں، دیکھیں میرا سایہ میرے سے بھی بڑا جا رہا ہے. اب لائٹ گئی ہوئی ہے، لائٹ کے آگے ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ پورے دیوار کے اوپر شیڈو جا رہا ہے. اور وہی کھیل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نہیں دکھا یہاں، الم تری کیف الی ربک، اپنے رب کو نہیں دیکھا، کیف مد الظل، کیسے سائے پھیلا دیتے. ابھی اس ٹائم مجھے آپ سب کے سائے نظر آ رہے ہیں جو لائٹ سے جہاں جہاں پڑ رہے ہیں. اس سے اگلی آیت زیادہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ساکن کر دیتا. اور وہ بات نہیں سمجھ آتی ہے، اللہ ساکن یہ نہیں کہہ رہے کہ سائے مٹا دیتا، ساکن کیسے ہوتے سائے؟ یا تو روشنی نہیں موو کر رہی، سب سے بڑا سایہ تو سورج بناتا ہے نا، تو یا تو سورج موو نہیں کرے گا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بہت بڑی کوئی سائنس اور لاجک اور ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے جو ظاہر ہے ابھی ہم نے ڈسکور نہیں کی. اور کوئی مسلمان ہو جو پکڑ لے پھر یہ اور اپنی PhD کا پروجیکٹ بنا لے کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس آیت میں. تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے، اللہ کو یاد کر کے، اللہ سے محبت کر کے، کسی کو اس کا شریک نہ کر کے. الاول سب سے پہلے آپ ہی ہیں اللہ تعالیٰ، الآخر سب کے بعد بھی آپ ہی ہیں، الظاہر سب سے زیادہ نظر بھی آپ ہی آتے ہیں، الباطن سب سے زیادہ چھپے ہوئے بھی آپ ہی ہیں. آپ کا کوئی کام نہیں ہوا، جیسے میری بہن نے آج آنا تھا اور وہ نہیں آئی، تو پہلی کل آئے گی، تو پہلے تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ اچھا ظاہر ہے ساری پلاننگ ہوئی ہوئی ہے، اور کل وہ بھانجے کے کپڑے بھی دکھا رہی ہے اور وہ سب کچھ، اور آپ اداس ہو جاتے ہو. اور پھر آپ کہتے ہو کہ اللہ یہ دنیا ساری مل کے بھی نہیں روک سکتی تھی، آپ کا حکم ہے اور آپ نے روک لیا، تو جیسے آپ کی مرضی. کہ جہاں کام نہیں ہو رہا وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی دکھ رہے ہیں، اور جہاں ہو رہے اسے کہتے ہیں نا الباطن. اب ظاہر ہے سامنے تو اللہ تعالیٰ نہیں آیا کہ میں نے رکوا دیا، سامنے تو کوئی بہانہ ہی بنا.
اس کے بعد اپنا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سے ہم نے بات کر لی, محبت کر لی, دھیان رکھ لیا, اب اس کے بعد اپنا حق ہے. حدیث کی کتاب کھول کے دیکھے, حقوق اللہ, حقوق العباد, اپنے حقوق کے لیے نام ہی نہیں ہم نے ایجاد کیا اس طرح کا کوئی, کیونکہ یہ تو ہے ہی نہیں بیچ میں. اللہ کے حق کے بعد اپنا حق ادا کرنا ہے. اپنا حق کیا ادا کرنا ہے؟ اپنا حق بتائیں. نیند کا خیال, کھانے کا خیال, کیا چیز کھانی ہے کیا چیز نہیں کھانی. شوگر کے مریض جب چینی کھا رہے ہوتے ہیں تو معافی اللہ سے مانگنی ہے, اس کا نقصان کیا ہے. لیکن آج کل حالات یہ ہے کہ شوگر لو ہو رہی ہے. شروع میں رمضان میں نہیں کھایا نا, اتنی طبیعت خراب ہوتی تھی, ہسبینڈ نے کہہ کے پلانا شربت شروع کیا, پھر وہ فروٹس میں تھوڑا چینی ایڈ کر لی, تو اب طبیعت ٹھیک رہتی ہے. بس وہ یہ توازن, کسی بھی سائڈ زیادہ ٹلٹ نہیں ہو جاتی, کسی کی سائڈ اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ توازن میں رہو, کسی بھی سائڈ زیادہ نہیں جانا. تو ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فرق پڑتا ہوگا میرے پکوڑے زیادہ کھانے سے, کہ آئلی چیزیں وہ ہو گیا ہے, کولیسٹرول بڑھ گیا ہے, اور ڈاکٹر نے آئلی چیزیں منع کی ہیں اور میں تو کھا رہی ہوں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اچھا بچوں کو ہی برا لگ رہا ہے. ہوتا ہے نا, ماں باپ بچے کا منہ دیکھیں, آپ امی آپ کو کتنی دفعہ میں کھینچوں آپ سے چیزیں, کیونکہ وہ محبت کرتے ہیں اس لیے اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اور ہم بچوں سے چھپا کے بھی کھا لیتے ہیں. کسی دن اور مٹھائی کھانے کا اتنا مزہ آتا ہے نا, پہلے کبھی نہیں آیا. میں یہ کہہ رہی ہوں پھر اب اللہ سے بھی چھپائیں, کیونکہ وہ بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی دکھ ہو رہا ہے کہ یہ میں بھی بچوں کی محبت تو ہمیں سمجھ نظر آ رہی ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے, میں جب اپنا خیال نہیں رکھتی, تو اس بچے کے دل میں بھی تو محبت اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالی ہے, تو وہ جو محبتوں والا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے بھی چھپانا پڑے گا. لٹرلی شروع میں اب یہی ہے کہ اب غلطی ہو گئی, کبھی کبھی زیادہ بھی کھانا, رمضان میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے پانی پیا 1 گلاس اور 2 پکوڑے کھا لیے اور طبیعت خراب ہو گئی, اور پھر اللہ تعالیٰ سے جا کے معافی مانگیں کہ اللہ اپنا نقصان کر دیا, آپ کو دکھی کر دیا, آپ نے جو جان دی تھی مجھے, آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو میں نے نقصان پہنچایا, مجھے معاف کر دیں. میں کوشش کروں گی آئندہ چبا کے تھوڑا کھاؤں. یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں, ہمیں لگا اپنے آپ کو جو مرضی کرو, نہیں سوئے, کسی دن رات جاگیں اور بلا وجہ جاگیں تو پھر معافی مانگیں کہ اللہ نقصان کر دیا ہے, آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا خیال نہیں رکھا, اور جس سے محبت کرتے ہیں وہ یہ انسان ہے. مجھے 4 دن 5 دن کا آپ سے نیند نہیں آتی. جس کو نیند آ رہی ہے وہ بھی ٹی وی کے پیچھے بیٹھا رہے یا موبائل کے پیچھے بیٹھا رہے, تو وہ پھر الگ چیز. ابھی میری عمر میں نا لوگ, اور میری آج کل کی دعائیں لٹرلی یہی ہے کہ اللہ نیند کم ہو جائے, کیونکہ کام اتنا ہے اور نیند آپ کو پتہ ہے کہ وہ کر رہی ہے. تو اگر نیند نہیں آ رہی, کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک عمر کے بعد ہو جاتا ہے مسئلہ, تو ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی ہے کہ اب تم میرے لیے یہ ہو جاؤ, اب یاد کرو مجھے دن کو بھی اور رات کو بھی. کیونکہ جیسے ہی میں اور آپ سبمٹ کر دیتے ہیں نا ایک مسئلے کے آگے, جیسے اب میرے سر میں درد ہے, جتنی دیر میں یہ سوچتی رہوں گی کہ یہ سر درد چلا جائے, اللہ چلا جائے, کام بھی کرنا ہے, پڑھنا بھی ہے, یہ کرنا ہے, اور جیسے ہی وہ نہ جائے گا بھی نہیں, میں چڑچڑی بھی ہو جاؤں گی, سب یا اللہ یہ سر درد آپ کی طرف سے ہے, یا پھر میں نے کوئی مستی کی ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے, میں نے کچھ غلط کیا ہے, تو جو بھی ہے, لیکن اب تو یہ بیماری وہ آئی اللہ کی طرف سے ہی ہے, تو اب یہ ٹھیک ہے. آپ مجھے بس یہ سمجھا دیں کہ اچھا اس کے ہوتے ہوئے کام کر, اب میں اس کے ارد گرد کیسے زندگی اپنی ایڈجسٹ کر لوں. تو یہ نعمت آئی ڈونٹ نو, میں آپ سے کہہ رہی ہوں تو وہ نعمت لگے گی یا نہیں لگے گی, کیونکہ مجھے پتہ ہے جب راتوں میں تکلیف سے جاگنا پڑتا ہے تو بڑا پاگل ہوتے ہیں آپ. وہ مسئلہ صرف تب ہوتا ہے جب اگر مجھے نیند نہیں آ رہی اور میں بیڈ پہ ہی ہوں اور میں کوشش کر رہی ہوں سونے کی, اور وہ 4 گھنٹے نکل گئے, اور وہ انسان اکیلا ہے نا. تو اگر رات مل گئی ہے ہمیں, دنیا تو تہجد پڑھنے کو ترس رہی ہے اور اٹھ نہیں پا رہی, اور کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ غم میں نیند نہیں آ رہی, پریشانی میں نیند نہیں آ رہی, تو بیڈ چھوڑ دیں, پھر جانواز بچھا کے اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دیں, تو وہ استعمال کر لیں نا اس وقت کہ اب تو یہ ہے ہی, زندگی کا سرکل ہے ہی کہ اب نہیں آ رہی تو نہیں آ رہی, تو اب اس کو میں استعمال کیسے کروں, اب اس کے اوپر کیسے بڑھ جاؤں. انشاءاللہ اللہ کرے نیند آ جائے, سب دعا کریں ایک دوسرے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دیں. لیکن اگر صحت کے دعا کے باوجود کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا, اور جو نہیں ہوتا کبھی کبھی بیماری 1 مہینہ لے لیتی ہے, آپ دعائیں کر رہے ہیں, بس یہی
جیسے ہی ہم مان جاتے ہیں کہ یا اللہ ٹھیک ہے نیند نہیں آئی آپ آ جائیں آپ بیٹھ جائیں ادھر مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں سب کے لیے تو اللہ کرے ہم بھی بچے ہوں یا کوئی ہو تو بیٹھ جائے پاس لیکن وہی بات ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نیند صرف اسی کو نہیں آتی اور اگر ہمیں بھی نہیں آ رہی تو پھر بس رابطہ قائم کر لیں اللہ تعالیٰ کرے گے استغفار ہے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا کہ آپ